اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ ناظرین، آپ حضرات ملاحظہ فرما رہے ہیں ہماری سیریز اسلامی فیملی سسٹم کو۔ آج ہم گفتگو کریں گے جوائنٹ فیملی کے مسائل۔ جوائنٹ فیملی جس کے پہلے گفتگو ہو چکی ہے کہ ہمارے پاس قدیم الایام سے سسٹم چلا آ رہا ہے، اور پہلے زمانوں میں اور کسی حد تک اب بھی یہ سسٹم جاری و ساری ہے، اور اس کے خلاف آپ نہیں بول سکتے، جبکہ ہر فیملی جوائنٹ فیملی کے اپنے داخلی مسائل میں مبتلا ہے اور اس کی مشکلات سے دوچار ہے۔ انشاءاللہ ہم آئندہ بیان کریں گے کہ اسلام اس سلسلے میں کیا کہتا ہے۔ ابھی جو مسائل ہیں ان کو ہم بیان کر رہے ہیں۔ تو جوائنٹ فیملی کی جو اس کے مشکلات ہیں، جوائنٹ فیملی کا مطلب پھر یہ ہے کہ 3-4 بھائی ایک ساتھ رہ رہے ہیں، ان کی بیویاں ایک ساتھ میں رہ رہی ہیں، بچے ایک ساتھ رہ رہے ہیں، اور کچن ایک ہے جہاں کے اوپر ایک ساتھ کھانا بنتا ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ بھائی مختلف المزاج ہیں، تو ان کی بیویاں بھی بدرجہ اولیٰ مختلف المزاج ہیں۔ سب مختلف طرح کے لوگ ہیں، سب مل کے اکٹھا رہتے ہیں۔ ان کے درمیان جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ بہت اہم ہے۔ مسائل، البتہ دیکھیے، مسائل جتنی فیملی اتنے مسائل ہیں، لیکن وہ مسائل جو عام طور سے گھروں میں ہوتے ہیں ان کو میں ذکر کر رہا ہوں کہ جب لوگ مل جل کر رہتے ہیں، ایک ساتھ رہتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے یہ مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ مثلا صفائی کو لے کے کہ جھاڑو ہم کیوں لگائیں، وہ کیوں نہیں لگائیں، ہم اپنے کمرے کو صاف کریں، ان کے کمرے کو کیوں صاف کریں، کچن میں ہم صاف کرتے ہیں وہ گندا کرتے ہیں۔ یہ چیزیں کیا ہیں، جب ایک ساتھ مختلف مزاج کے لوگ رہتے ہیں تو یہ مسائل ہونا لازمی ہے۔ دوسری بات کیا ہے، سلیقے کی بات ہے۔ مثلا کسی کا مزاج سلیقے والا ہوتا ہے، ایک چیز کو اپنی جگہ رکھنے کا ہوتا ہے، کسی کا نہیں ہوتا ہے۔ یہ مسائل میں نے بتایا کہ چونکہ عورتیں جو بہویں گھر کے اندر آئی ہیں ان کے مزاج مختلف ہیں، لہذا اس میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ مہمان نوازی میں اب لڑکی کے مائکے والے آئیں تو ان کی مہمان نوازی کا انداز الگ ہوتا ہے، سسرالی کوئی آ جائے تو اس کی مہمان نوازی کا انداز الگ ہو جاتا ہے، اور دیورانی جیٹھانی کے مہمان آئیں تو ان کا انداز الگ ہوتا ہے، نند کے سسرال والے آئیں تو اس کا، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہمارے درمیان رائج ہیں اور ہم کو مشکل میں ڈالتی ہیں۔ چونکہ جوائنٹ فیملی ہے، لہذا جو بزرگان ہیں ان کی امیدیں کچھ دوسری ہوتی ہیں، یہاں کے اوپر حالات کچھ دوسرے ہوتے ہیں، نفسیات کچھ دوسرے ہوتے ہیں، لہذا مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر رہی شوہروں کی بات، 5 بھائی ہیں، 5 کی آمدنی ایک جیسی نہیں ہوتی ہے، 5 کے خرچ کرنے کا طریقہ ایک جیسا نہیں ہوتا ہے، ایک ہی ساتھ ہیں۔ بڑے مسائل ہیں یہاں کے اوپر۔ اب گھر میں کوئی کام ہونا ہے، پلسٹر ہونا ہے، مرمت ہونا ہے، نیا کمرہ بننا ہے، نیا گھر بننا ہے، تو کچھ لوگ زیادہ کما رہے ہیں، کچھ کم کما رہے ہیں۔ وہاں مسائل ہوتے ہیں کہ کون پیسہ لگائے۔ تو پیسہ لگانے کے بعد کیا ہوتی ہے، بیویوں میں یہ مشکل ہوتی ہے کہ پیسہ ہمارے شوہر کا لگ رہا ہے اور ایسا آپ کر رہے ہیں۔ یہ مسائل قہری ہیں۔ اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ کسی کی آمدنی کم ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کو ایک خفت سی محسوس ہوتی ہے کہ ہمارے گھر میں ہمارے شوہر کی آمدنی کم ہے، اور بہرحال یہ ہے کہ خرچے دوسرے لوگ کر رہے ہیں۔ تو یہ جوائنٹ فیملی کے اہم مسائل ہیں۔ اگلے مسائل جو ہوتے ہیں وہ خاص طور سے بچوں کو لے کے ہوتے ہیں۔ الگ الگ افراد کے بچے الگ الگ ہیں، ان بچوں کی مائیں الگ الگ ہیں اور ان کی گودیں الگ الگ ہیں، اور پھر ماؤں کے تربیت کرنے کا انداز الگ الگ ہے۔ یا تو وہاں کے اوپر کیا ہوتا ہے،
وہاں کے اوپر مشکلات ہوتی ہے. بچوں کے آپس کے جھگڑے بعض اوقات بڑے جھگڑوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں. یہ جوائنٹ فیملی کے بڑے مسائل ہیں. میں سمجھ سکتا ہوں میری باتوں کو وہ لوگ اچھی طرح سمجھ رہے ہیں کہ جو جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہیں اور ان کے ساتھ وہاں کے اوپر بہت سارے مسائل ہیں. ایک مسئلہ جو میں یہاں بیان کر کے اپنی بات کو تمام کرنا چاہتا ہوں. اچھا، ان مسائل کے حل کیا ہیں انشاءاللہ گفتگو بعد میں ہوگی. ایک مسئلہ جہاں بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ بہویں جو آتی ہیں گھر میں، ظاہر سی بات ہے وہ مختلف فیملیوں سے ہیں. بعض بہویں پیسے والے گھرانے سے ہوتی ہیں اور بعض بہویں غریب گھرانے سے ہوتی ہیں. اور یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جو پیسے والے خاندان کی بہویں ہیں، جو پیسے والے گھرانے کی بہویں ہیں، ان کو زیادہ ریسپیکٹ دی جاتی ہے، اور جو غریب ہیں ان کو زیادہ نیچا کیا جاتا ہے. یہ ناانصافیاں اسی جوائنٹ فیملی کا ایک بڑا المیہ ہیں. ٹھیک ہے، ورنہ اگر یہ لوگ اپنے الگ الگ اپنے گھر میں رہیں، ٹھیک ہے، تو یہ مسائل پیدا نہ ہو. ایک مسئلہ جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ جب شادیاں ہو جاتی ہیں، بیویاں آتی ہیں، تو بیویوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے شوہر کی جو سیلری ہے، جو پیسے ہے، جو انکم ہے، وہ ہم کو ملے. اچھا، ماں کیا چاہتی ہے، جو ساس کہتے ہیں، عام طور سے ایسا ہوتا ہے، ساس چاہتی ہے کہ بیٹا پیسے لا کے مجھے دے. میں یہاں پہ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ عورتیں ناانصافی کیوں کرتی ہیں. اور میں بتا دوں آپ کو، آج ہمارے سماج میں ہم لوگ پچھلے تجربات سے بالکل استفادہ نہیں کرتے ہیں. جن باتوں سے ہم گزر چکے ہیں انہی باتوں کو پھر ریپیٹ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور انہی کو ہم بہتر سمجھ رہے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ یہ ایک ساس جس کی بہو آ چکی ہے، اب یہ بہو کی خواہش یہ ہے کہ شوہر ہمارا پیسے لا کے مجھے دے. ماں کی خواہش ہے کہ پیسے لا کے مجھے دے. میں اس ماں سے سوال کروں گا کہ جب آپ بہو بن کے آئے تھے تو آپ کی خواہش یہ تھی کہ آپ کا شوہر آپ کو دے. اب وہ دیا نہیں دیا اس کی بحث نہیں ہے، لیکن آج جب آپ ساس ہیں تو آپ یہ سمجھیے کہ جس طریقے سے کل آپ کی خواہش تھی کہ آپ کا شوہر لا کے آپ کو پیسے دے، اسی طرح آج آپ کی بہو کی خواہش ہے کہ پیسے لا کے آپ کو دے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ شوہر بھی لا کے آپ کو دے اور جب بیٹا ہو تو بیٹا بھی لا کے آپ کو دے؟ نہیں، جس طریقے سے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا شوہر لا کے اپنی سیلری، اپنی انکم اور پیسے آپ کو دے، اسی طریقے سے آپ کی بہو چاہتی ہے کہ اس کا شوہر لا کے پیسے اس کو دے. تب نظام سسٹم صحیح ہوگا. ورنہ اگر اس طرح ہو جائے کہ آپ شوہر کے پیسے بھی رکھیں اور بیٹے کے پیسے بھی لے کے رکھیں، اس کو کہتے ہیں نا انصافی. اور اے عزیز، آپ اپنے پچھلے تجربے سے استفادہ کیجئے. میں مانتا ہوں کہ پچھلے آپ کے شوہروں نے آپ کو لا کے نہیں دیا بلکہ اپنی ماں کو دیا، لیکن اسی دن آپ عہد کیجئے کل جب ہماری بہو آئے گی تو ہم اس چیز کو دوبارہ تکرار نہیں ہونے دیں گے. یہاں سے گفتگو شروع ہوتی ہے، پھر والدین کیا کریں. یہاں کے اوپر والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو سمجھیں. بچوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے والدین کی ضروریات کو سمجھیں. پورے پیسے پر قبضہ کرنا اور بات ہے، والدین کا خیال کرنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، ان کے طلب سے پہلے ان کی ضرورت کو پورا کرنا، یہ کمال تربیت کی علامتوں میں سے ایک ہے. لہذا میں پھر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب جوائنٹ فیملی ہوتی ہو تو یہ مسائل اپنے آپ کھڑے ہوتے. ان مسائل کے حل کے ہیں انشاءاللہ آپ ہمارا سیریز دیکھتے رہیے. آئندہ ہم بیان کریں گے کہ ان مسائل کا اسلامی حل کیا ہے اور ایک انسانی اور اخلاقی حل کیا ہو سکتا ہے. میں امید ہے کہ آپ ہماری سیریز کو دیکھتے ہوں گے، شیئر کریں گے، لائک کریں گے اور اپنے بہترین رائے سے ہمیں آگاہ کریں گے تاکہ ہم اپنے اس بحث کو بہتر سے بہتر آپ کے سامنے پیش کر سکیں. خدا سے دعا ہے پالنے والے ہماری اس خدمت کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.